خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدارا ہمیں دوست بناتے وقت سلیکشن کرنی چاہیے۔ ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو میں کہوں کہ جناب آپ نے ایک علاقے میں جانا ہے، وہ بڑے خطرناک سانپ ہیں، آپ کہیں گے نہیں بھائی میں نے نہیں جانا۔ بہت سارے میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو رات کو جب گھر جاتے ہیں نا تو ان کے گھر کے باہر کتے ہوتے ہیں، تو وہ بعض اوقات رات کو دیر سے گھر سے نکلتے ہی نہیں، یار باہر کتے ہیں وہ کاٹ لیں گے، تو اتنا گھبراتے ہو آپ جانوروں سے، کیڑوں سے، مکوڑوں سے، چھپکلیوں سے، جان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ مگر اگر بری دوستی مل گئی اور وہ ایمان برباد کر دے، اس پر کوئی سلیکشن نہیں، اس پر کوئی چیکنگ نہیں کہ کس کو دوست بناؤں، کس کی صحبت اپناؤں۔ ارے وہ صحبت جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، ایمان کی بربادی کا باعث بن جائے۔ ابھی بھی شاید بات سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یار دوستی کیسے ایمان کی بربادی کا؟ میں اسٹرانگ آدمی، میرے بلیف اچھے، میں عقیدے کا اچھا، میں 5 وقت کا نمازی، میں درود پڑھنے والا، میں ہر جمعرات اجتماع بھی سنتا ہوں، اگر چند گھنٹے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تو کیسے ایمان چلا جائے گا؟ بلکہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے میں اس لیے بیٹھتا ہوں ان کو نمازی بنا لوں گا، میں ان کو قریب لے آؤں گا، میں ان کے بد مذہب ہیں میرے دوست، کچھ یہ بھی کہتے ہیں بعد اللہ بد مذہب تمہارا دوست کیسے ہو گیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتا وہ تمہارا دوست؟ خود سوچیے آپ، خود یہ لفظ کہنا کیسا کہ جو رب کا دشمن وہ میرا دوست، جو نبی پاک کا دشمن وہ میرا دوست، جو ولیوں کا دشمن وہ میرا دوست، یہ جملہ کیسا ہے؟ ارے کوئی میرے باپ کے بارے میں بری بات کرے میں سلام کرنا پسند نہیں کرتا، اور جو اولیاء کرام، صحابہ کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، خود رب عز و جل کے بارے میں بکواس کرتا پھرے اور میں کہوں میرا دوست ہے، استغفر اللہ۔ سوچو تمہارے ایمان کا کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کر دیں گے، اور پہلے خود تو پکے ہو جاؤ، خود تو ٹھیک ہو جاؤ، خود تو علم دین حاصل کر لو۔ تو یہ بڑی شیطان کا وار ہے، یہ بڑی جس کو کہنا سویٹ پوائزن ہے، یہ ایسا میٹھا زہر ہے۔ میرے امام نے بہت پہلے بتا دیا تھا، اور اب تو ایسا لگتا ہے یہ کلام آج کے دور میں بالکل صادق آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یعنی چوری رکھوال بنے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کا محاورہ استعمال کیا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں۔ ارے آنکھ سے کاجل کیسے چرایا جا سکتا ہے؟ وہ تو آنکھ کے اندر ہی ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، ایسے بھی چور آئیں گے، ایسا بھی دور آیا، دین کا نام لے کر، مذہب کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر، درس قرآن کا نام لے کر، بڑے بڑے سٹائل کے ساتھ آئیں گے، اور تمہارا ایمان ہی تم سے لے کے چلے جائیں گے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ایسے وقت میں سوئے ہوئے ہو، ایمان چرانے والے آ گئے، مگر آج کسی کو خیال ہی نہیں ہے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں سنو، میں کچھ نبی پاک کے فرامین سناتا ہوں۔ اے ہر کسی کو دوست بنانے والوں، اے ہر طرح کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والوں سنو۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو، اور دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بچتے رہو، مگر جب کہ وہ امین ہو کہ امین کے برابر کوئی نہیں، اور فاجر گناہگار کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں گناہ سکھائے گا، اور اس کے سامنے راز کی بات نہ کہو، اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ گناہگار تو گناہ ہی سکھائے گا نا۔ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں جب بری گیدرنگ ہو، بندہ اجتماع میں آ کر بیان سن کر نمازی بن جائے نا تو مذاق اڑاتے ہیں، ارے بھائی مولوی بن گیا ہے، جمعہ پڑھتے ہیں نا ٹھیک ہے بس بہت ہے، کیا ظہر بھی پڑھنی، عصر بھی پڑھنی، مغرب بھی پڑھنی، بیٹھ بھائی بعد میں پڑھ لینا نماز۔ ایسے دوست جو مجھے نماز سے روکے، جو مجھے نماز کی فرضیت جو اہم ترین فرض ہے اس سے روکے۔ سوچئے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا شاندار فرمان ہے، کھلے عام گناہ کرنے والے سے یعنی فاجر سے بھائی بندی نہ کرو کہ وہ اپنے فعل تمہارے سامنے بنا سوا کر مزین کر کے پیش کرے گا، اور چاہے گا تم بھی اس جیسے بن جاؤ، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ تمہارے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ یعنی باعث شرم ہے، اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کرو، بے وقوف سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا اور تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا
مگر پھر بھی تمہارا نقصان ہی کر دے گا. اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے, اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے, اور اس کی موت زندگی سے بہتر ہے. اور جھوٹے شخص سے بھی بھائی چارہ نہ کرو کہ اس کے ساتھ معاشرت میل ملاپ تمہیں نفع نہ دے گا, تمہاری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی بات تمہارے پاس لائے گا. اور اگر تم سچ بولو گے, جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا, نہ جھوٹا چلے گا, نہ گناہگار چلے گا, نہ احمق چلے گا. مگر آج بندہ کہتا ہے بس میں تو ایک دوست سے دوستی کی تھی, وہ مجھے اپنے دوستوں کے پاس لے گیا, ایک فرینڈ سے دوسرا فرینڈ ملا, دوسرے سے تیسرا ملا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کے اعمال کیا ہیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں. یار کھانا بڑا اچھا کھلاتا ہے, گاڑی اس کے پاس بڑی اچھی ہے, اس کے پاس موبائل بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں, جب جاتا ہوں نیا سافٹ ویئر بتاتا ہے, جب جاتا ہوں عجیب عجیب لطیفے سناتا ہے, باتیں بڑی دلچسپ کرتا ہے. اللہ کے بندوں یہ سوچو بیٹھے کس کے ساتھ ہو, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا مولا اس سے راضی ہے کہ نہیں. یاد رکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, علماء فرماتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. یہاں موجود جتنے اسلامی بھائی ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ایسا دوست ہے آپ کا میرا, میں جب اس سے ملوں مجھے خدا یاد آ جائے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج دوست ایسے ہیں جن کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, جن کو دیکھ کر فلمیں یاد آتی ہیں, جن کو دیکھ کر گندی باتیں یاد آتی ہیں. وہ جب ملتے ہیں کوئی نہ کوئی ہمیں چیٹنگ کا, فراڈ کا, کسی کی عزت اتارنے کا طریقہ بتاتے ہیں. ایسے دوست جو نہ زندگی میں کام آئے نہ مرنے کے بعد کام آئیں. آؤ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سناتا ہوں, میرے آقا کیا فرماتے ہیں کیسے دوست ہونے چاہیے. ارے اللہ کی قسم ذرا سوچو ہمارا مذہب کتنا کمپلیٹ ہے کہ جو ہمیں ہر زندگی کے کونے کے بارے میں, زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. ہمارا اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دوست کیسے ہونے چاہیے, تمہاری صحبت کیسی ہونی چاہیے, تمہاری گیدرنگ کیسی ہونی چاہیے. نبی پاک فرماتے ہیں برے ساتھی سے بچو کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. برا ساتھی کیا ہے؟ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. اس کی محبت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی اور وہ تم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں وہی نا, ہاں وہ جو شرابی کے ساتھ ہوتا ہے, اچھا وہی والے بھائی, ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے وہ فلاں جواری کے اڈے پہ بیٹھتا ہے. سوچو تمہاری پہچان کیا بن رہی ہے. آپ دنیا میں بھی دیکھیں نا, جب بندے کو شادی کرنی ہوتی ہے کسی سے, بچے کی شادی کرنی, تو کیا دیکھتا ہے دوست کون ہے, گیدرنگ کدھر ہے. سوچیے ہم کون سی گیدرنگ اپنا رہے ہیں. رشتے کے لیے دیکھتے ہو, کبھی یہ دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا نام ہو رہا ہوگا, میں کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں صبح اس حال میں کرو. سنو صحبت کیسی ہونی چاہیے, میرے آقا بتا رہے ہیں تم عالم ہو یا متعلم, یعنی یا تو عالم ہو یا طالب علم ہو, یا عالم کی باتیں سننے والے ہو, یا عالم سے محبت کرنے والے ہو. چار قسمیں بتائیں, یا تو خود عالم بن جاؤ, طالب علم بن جاؤ, عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ, یا ایٹ لیسٹ عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. پانچویں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یہ ہے صحبتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب خوبصورت حدیث میرے آقا نے کتنی پیاری اگزامپل کے ذریعے ہمیں سمجھایا. نبی پاک فرماتے ہیں, اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اچھے اور برے ہم نشین یعنی اچھے اور برے دوست کو مثال کے ذریعے, ایگزامپل کے ذریعے میرے آقا نے سمجھایا کہ اچھے اور برے کی مثال کیسے ہے کہ مشک اٹھانے والے اور بھٹی سلگانے والے کی سی ہے. مشک والا تمہیں مشک ویسے ہی دے دے گا کہ تم اس سے خریدو گے, اور اگر کچھ نہ صحیح تو خوشبو تو آئے گی نا. اور فرمایا بھٹی دھونکنے والا, لوہار, یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبو پاؤ گے. سمجھ آئی بات. پنجابی شاعر نے گویا اس حدیث کا ہی ترجمہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں. اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان. ہمارے فیضان مدینہ کے باہر بھی دکانیں, ویسے بھی ہم کسی عطر والے کی دکان پہ جائیں, پرفیوم شاپ پر جائیں, کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یا تو وہ سیمپل دیتا ہے, ہمیں تھوڑا سا چیک کرواتا ہے, خوشبو آئی فائدہ ہوا. اچھا اس نے چیک بھی نہ کروایا پھر بھی اس کی دکان میں گئے تو خوشبو تو آئی نا. تو کچھ بھی نہ لیں, پیسے خرچ نہ کریں, فائدہ پھر بھی ملتا ہے, خوشبو مل جاتی ہے. یہ اچھی صحبت ہے. حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے. اور برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں. لوہار کی دکان پر جائیں, دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے, بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے, چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں. کتنے بھی کپڑے بچا لیں, گھر آ کے چیک کرو گے ایک آدھی چنگاری نے کپڑے میں سراغ کر ہی دیا ہوگا. برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں. کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں. اب طے کر لیجئے
اچھی صحبت اختیار کرنی ہے یا بری صحبت اختیار کرنی ہے؟ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرات المناجی میں ہے کہ سانپ کی صحبت جان لے لیتی ہے، برے یار کی صحبت ایمان برباد کر دیتی ہے۔ سوچئے، سانپ کے قریب نہیں جاتے، برے یار بہت سارے بنائے ہیں، ارے وہ تو جان لے گی نا، یہ ایمان لے لے گی۔ اے کاش مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ اب سوچئے، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اے بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں، اے بد مذہبوں سے دوستیاں کرنے والوں، اے ان کے سلسلوں کو، ان کے پروگرامز دیکھنے والوں، ان کے سوشل میڈیا پر کلپ دیکھنے والوں، دوسروں کو فارورڈ کرنے والوں، لوگ کہتے ہیں میں سنتا سب کی ہوں، اب میرے عقیدے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے ان کی سننی بھی نہیں ہے۔ جس نے میرے آقا کی نہیں سنی، جس نے صحابہ کی نہیں سنی، جس نے رب سے سچا بھروسہ نہیں رکھا، ہم نے اس کی بات کیوں سننی ہے؟ اور یہی انداز ہمارے اسلاف کا بھی ہوا کرتا۔ آئیے میں آپ کو ہمارے اسلاف کا جو طرز عمل ہے ان کے وہ بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسلاف کا طرز عمل نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن جبیر جو کہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو راستے میں ایک بد مذہب ملا، کہا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ عرض کیا بس ایک کلمہ سن لے میرا۔ آپ نے انگوٹھے سے اشارہ کیا کہ آدھا کلمہ بھی نہیں سننا تیرا۔ لوگوں نے عرض کی یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ان میں سے ہے، یعنی یہ گمراہوں میں سے ہے، میں نے اس سے کوئی بات نہیں سننی ہے۔ اسی طرح امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی کے پاس دو مذہب آئے۔ لوگ کہتے ہیں یار قرآن ہی سن رہا تھا نا، میں تلاوت ہی تو سن رہا تھا، تفسیر قرآن ہی تو سن رہا تھا، میں نے اور کچھ نہیں سننا، بس قرآن سیکھنا ہے۔ سنو، ہم نے بد مذہبوں سے کچھ بھی نہیں سیکھنا۔ امام محمد بن سیرین کیا فرماتے ہیں؟ ان کے بعد دو بد مذہب آئے۔ عرض کی کچھ آیات کلام اللہ ہم آپ کو سنائیں، صرف آیات قرآنی؟ فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ عرض کی کچھ ہم آپ کو احادیث سنائیں؟ آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں۔ آخر وہ چلے گئے۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور حرج کیا تھا، وہ آیتیں تو سنا رہے تھے نا، حدیثیں ہی تو سنا رہے تھے۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں نا یار ہم صرف قرآن سنتے ہیں، میں بچوں کو اس لیے بھیجتا ہوں فلاں جگہ پر کہ بچہ قرآن سیکھ کر آ جائے۔ ارے اس کے پاس بھیجتے ہو جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، وہ تمہارے بچے کو کل کیا بنا دے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں یار اب تفسیر قرآن چھوٹا سا کلپ تھا، بڑا اچھا تھا، سنو تو صحیح یار، بات کتنی اچھی کی ہے۔ ارے اس کی بات نہیں سننی جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، جس کو اولیاء کرام سے محبت نہیں ہے، جس کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت نہیں سننی اس کی بات۔ اور یہی انداز ہمارے اسلاف کا تھا۔ آج لوگ سٹڈیز کے نام پر، پروگرامز کے نام پر، سوشل میڈیا کے نام پر نہ جانے کس کس کو سنتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو آپ کے بزرگوں کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور قرآن ہی تو سنا رہا ہے، حدیثیں ہی تو سنا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و احادیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگائیں گے اور وہ میرے دل میں رہ جائے تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ سنو بریلی کے تاجدار، ہم سب کے امام، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت یہ واقعات نقل کرنے کے بعد ہمیں کیا سمجھاتے ہیں؟ فرمایا آئمہ بزرگوں کا تو یہ خوف کا عالم تھا، اور عوام کو اب یہ جرت ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو امان کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی۔ آقا فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم، ان بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو رب نے قرآن میں فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے 7ویں پارے میں سورہ انعام آیت نمبر 68 میں فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، ترجمہ کنز ایمان تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ بھولے سے اگر ان کے پاس بیٹھ بھی گئے تو یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جائیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمیں ہمارے بزرگ سکھا رہے ہیں، دوستی بھی نہیں رکھنی اور ایسے لوگوں سے دین بھی نہیں سیکھنا، ایسے لوگوں کے بیانات بھی نہیں سننے، ان کی محفلوں میں بھی نہیں جانا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ہمارے اسلاف کے بارے میں اس کے دل میں کچھ اور ہے، ہم نے اس سے کوئی بات نہیں سننی۔ بڑا پیارا شعر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے کلام میں لکھتے ہیں، آئیے مل کر یہ دعا ہم بھی مانگ لیتے ہیں۔ محفوظ صدا رکھ نہ شہاب ادبوں سے، محفوظ
صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا۔ یاد رکھیں چھوٹی عمر میں صحبت بری مل جائے نا تو بچہ پھر ماں باپ کے ہاتھ سے بھی چلا جاتا ہے۔ اس وقت ہم توجہ نہیں دیتے، اسکول میں محلے میں ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یہی بچپن کی صحبت عقیدہ بھی برباد کرتی ہے، یہی بچپن کی صحبت اعمال بھی برباد کرتی ہے اور بری عادتوں میں بھی لگا دیتی ہے، مگر ہم اس کو اگنور کرتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بہت خوبصورت رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، دودھ پیتا مدنی منا، اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت حکایت ہے اور یہ بہت سارے والدین کو کام آئے گی۔ ایک صاحب اپنے بچے کو کہتے بیٹا میں نے دیکھا ہے تمہارے دوست کچھ ٹھیک نہیں ہیں، بروں کی صحبت میں مت بیٹھنا ورنہ یہ تمہیں برا بنا دیں گے۔ تو بیٹا کہتا ابو جان فکر نہ کریں، دوست اگر برے بھی ہیں تو میں ان جیسا نہیں بنوں گا۔ تو والد نے کس طرح سمجھایا، ایک دن بہت سارے آلو بخارے لے کر گھر آیا اور اس میں ایک آلو بخارا سڑا ہوا تھا۔ گھر والوں نے کھایا مگر وہ سڑا ہوا کسی نے بھی نہیں کھایا، تو ایک ہی پیالے میں وہ سارے آلو بخارے رکھے اور وہ سڑا ہوا بھی اوپر رکھ دیا۔ تو بیٹا کہتا ہے ابو جان یہ جو گلا سڑا ہے نا آلو بخارا اس کو نکال دیجئے۔ والد نے کہا نہیں اسی میں رہنے دو۔ دوسرا دن ہوا تو اب جو گلا سڑا آلو بخارا تھا نا اس کے قریب جتنے بھی آلو بخارے تھے وہ بھی خراب ہو گئے۔ تو بیٹا کہتا ہے ابو میں نے آپ کو کل کہا تھا نا، دیکھیں یہ ایک گندا تھا تو اس نے سب کو گندا کر دیا۔ کب بیٹا یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ گلے سڑے کے برابر میں آلو بخارے رہے تو وہ بھی خراب ہو گئے۔ میرا بیٹا ایسے دوستوں سے دوستی نہ رکھنا ورنہ تم پر بھی اثر ہو جائے گا۔ تو اے کاش آج میں بھی سمجھ جاؤں، آپ بھی سمجھ جائیں، دوستی اچھی ہونی چاہیے۔ میں نے نسائی شریف میں ایک حدیث پڑھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا۔ اس حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کے گناہوں کی سبب۔ اس گناہگار شخص کا ایک نیک دوست ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آقا فرماتے ہیں وہ نیک شخص اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ اس کا مقام کیسا ہوگا؟ یہ وہ جھگڑا نہیں ہے جو آج کے دنیا کے جھگڑا، مان والی ضد نہیں ہوتی جس کو مدنی ضد کہتے ہیں، مان۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک کھڑا ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ تو نے میرے اس دوست کو جہنم میں ڈال دیا جس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، میں گواہ ہوں اس نے میرے ساتھ روزے رکھے ہیں، اے اللہ وہ میرا دوست ہے، میرا خلیل ہے اور تو نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ رب کی رحمت کو جوش آئے گا، مالک فرمائے گا جا اپنے اس دوست کا ہاتھ پکڑ کے جہنم سے نکال کر لے آ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ حدیث پڑھی میں سوچنے پر مجبور ہوا، اور شاید آپ بھی سوچیں گے، سوچئے اگر نہیں سوچا تو، کوئی تو ایسا ایک دوست ہو کہ اگر قیامت کے دن میرے گناہوں کے سبب، میرے برے اعمال کے سبب اگر میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے، جو میرے لیے برا ہو، یقیناً جو ہوگا وہ انصاف ہوگا، تو میرا وہ دوست رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، یا اللہ اس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی تھی۔ میں ایک مدنی مشورہ دوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو، یہ مدنی قافلے جو جاتے ہیں نا ان میں خوب سفر کیا کرو۔ یہ جو اصلاح اعمال کورس ہے یہ کمال کا کورس ہے، ضرور کیا کریں، کیونکہ اس میں مدنی انعامات کے عاملین نیک اسلامی بھائی ہیں۔ تو قیامت کے دن ان نیک لوگوں سے یہ امید تو ہوگی کہ اللہ سے عرض کریں گے مولا اس نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، دین کا کام کیا تھا، مدنی قافلوں میں سفر کیا تھا، ہم گواہ ہیں۔ ایسے ایک دو دوست ہونے چاہیے میرے میٹھے اسلامی بھائی۔ مدنی ماحول میں بھی میں مشورہ دوں گا کہ اپنی قربت ان کے ساتھ رکھیں جو مدنی انعامات کے عامل ہیں، جو 12 ماہ کے مسافر ہیں، جن کے اندر خوف خدا آپ کو نظر آتا ہے، جو عشق رسول کے پیکر ہیں۔ تلاش کرو کہ یار یہ بڑا نیک ہے، میں اس کے ساتھ ہو جاؤں، یہ روز تلاوت کرتا ہے، تاکہ اس کی برکتیں مجھے ملتی رہیں۔ ایک تو اس کی صحبت اثر کرے گی اور دوسرا انشاءاللہ یہ میری سفارش کرے گا۔ ہے کوئی ایسا دوست؟ آج تو ایسے دوست بنائے ہیں جن کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی، میرا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ جن کو غسل کے فرائض نہیں معلوم وہ مجھے مرنے کے بعد غسل کیسے دیں گے؟ ارے جن کو قاعدہ پڑھنے نہیں آتا مرنے کے بعد میرے سوئم پر قرآن کیسے پڑھیں گے؟ مرنے کے بعد میرے لیے دعا کیسے کریں گے؟ سوچو ان دوستوں کا کیا کام جو مرنے کے بعد مجھے کچھ نہیں پہنچا سکتے۔ ارے دوست تو ایسے ہونے چاہیے کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو سنت کے مطابق مجھے غسل دیں، مجھے کفن دیں، مجھے سنت کے مطابق قبر میں اتاریں، میرا جنازہ پڑھیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں، جب ہاتھ اٹھائیں تو ان کی آنکھیں بہیں۔ وہ نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں
کہیں ہمارے دوست کی مغفرت کر دے، مولا اس کے گناہ معاف کر دے. جب نماز پڑھیں ہمیں یاد رکھیں، جب نیکی کا کام کریں ہمیں یاد رکھیں، جب قرآن کھولیں تو ہمیں ثواب پہنچائیں، جب کسی مزار پہ جائیں یاد کر کے ہمارے لیے دعا کریں. ہیں ایسے دوست یا ایسے دوست ہیں جو مرنے کے بعد بھی سنیما جاتے رہیں گے، جو برائیوں کے اڈوں پر جاتے رہیں گے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چوائس آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیسے دوست رکھنے ہیں، کیسی صحبت رکھنی ہے. ہو سکتا ہے ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائی سوچ رہے ہوں کہ بات تو ٹھیک ہو رہی ہے، دوست تو اچھے ہونے چاہیے، مگر اس دور میں کہاں سے ڈھونڈوں دوست؟ میٹھے اسلامی بھائیوں، دوست موجود ہیں، ماحول موجود ہیں. اسٹیپ فارورڈ آپ نے کرنا ہوگا، ہمت آپ نے کرنی ہوگی. شروع میں دل نہیں لگے گا. بیمار کو شروع میں کھانا اچھا نہیں لگتا، دوائی اچھی نہیں لگتی، منہ کڑوا ہوتا ہے. ان دوستوں کو چھوڑ کر آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیجئے. یہ وہ دوست ہیں جو دنیا میں بھی کام آئیں گے، یہ مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں. یہ اپنے اسلامی بھائیوں کو نہیں بھولتے، یہ جنازے میں بھی شرکت کرتے ہیں، یہ سویم میں بھی شرکت کرتے ہیں. ارے بیمار ہو جاؤ تو بیمار پرسی کے لیے بھی آتے ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. میں نہیں سمجھتا دنیا میں ایسی کوئی اور شخصیت ہے جو ہر بیان سے پہلے، ہر مدنی مذاکرے سے پہلے اپنے سارے مریدین کے لیے ایصال ثواب کریں، اپنے سارے مبلغین کے لیے دعائیں کریں. ارے اللہ سلامت رکھے ایسے پیر کو جو روز اپنے مریدوں کے لیے دعائیں کرتا ہو، دعوت اسلامی کا کام کرنے والے کے لیے دعائیں کرتا ہو. پھر کیوں نہ اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، پھر کیوں نہ جینا مرنا دعوت اسلامی کے ساتھ ہو، پھر کیوں نہ میری دوستی بھی ان خوش نصیبوں کے ساتھ ہو. آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اپنی صحبت اچھی کیجئے. بعض اوقات ہوتا بھی یہی ہے، بہت سارے ہم نے خوف خدا پر بیان سنے، شب برات رو رو کر توبہ کی، شب قدر کو جناب اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی، کبھی کعبے کے سامنے جا کر دعائیں کی، اس کے بعد دل بھی بدل گیا، ہمت بھی آ گئی، اب گناہ نہیں کروں گا. مگر کبھی سوچا کہ یہ توبہ پر استقامت کیوں نہیں ملی؟ ویسے پھر گناہ، وہی نمازیں چھوٹ رہی، وہی برے کام، وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کے بھی پیچھے جائیں گے نا تو وجہ وہی بری صحبت ہے. توبہ کرنے کے بعد میں پھر انہی دوستوں میں گیا، توبہ کرنے کے بعد میں پھر اسی گیدرنگ میں گیا، اور اس گیدرنگ نے اپنا اثر ڈالا. میں ساری توبہ بھول گیا، میں سارے ارادے بھول گیا، میں پھر گناہوں میں پڑ گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج فیصلہ کرنا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں. ایسا نہ ہو یہ بری صحبت ایمان برباد کر دے. نہ ہم نے بروں کے پاس بیٹھنا ہے، نہ بد مذہبوں کی صحبت اپنانی ہے، نہ بد مذہبوں سے رشتہ کرنا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو والدین مجھے سن رہے ہیں، آج رشتہ کرتے وقت کیا دیکھا جاتا ہے؟ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، پڑھی لکھی ہے کہ نہیں، جہیز کتنا لائے گی، بس. چوتھا سوال نہیں، ارے کبھی سوچا نمازی ہے کہ نہیں، عشق رسول اس کے دل میں ہے کہ نہیں، صحابہ اولیاء اہل بیت کے بارے میں کیا یقین رکھتی ہے؟ ارے یہ بچے کی ماں بنے گی، ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. آپ ایسی ماں تلاش کر رہے ہیں. میں بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، بہت سارے نوجوان مجھے سن رہے ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں. آپ ابھی شادی نہیں کی نا آپ نے، آپ کے ہونے والے بچوں کا آپ پر حق ہے، جی ہاں، شادی سے پہلے حق ہے کہ ان کے لیے اچھی ماں تلاش کریں، کیونکہ ماں کا عقیدہ، ماں کی برکت وہ بچے کے اندر جاتی ہے. اور ماں ہی بری ہو، ماں ہی جس کو آپ کہیں بے پردہ ہو، بد مذہب ہو، لوگ کہتے نہیں میں شادی کر کے اس کو اپنے مذہب میں لے آؤں گا، اپنے عقیدے میں لے آؤں گا. ارے ہم نے دیکھا ہے گھر برباد ہوتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے نسلیں برباد ہوتے ہوئے. اسی طرح لڑکا تلاش کرتے وقت کیا دیکھا جاتا ہے؟ خوبصورت ہے، کتنے کماتا ہے، بس. اچھا پھر دو تین صحبتیں چیک کر لی. دو تین چیزیں کیا چیک کی جاتی ہیں؟ جواری تو نہیں، شرابی تو نہیں. کیوں کہ جوا کھیلنے والا معاشرے میں برا لگتا ہے، شرابی کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے. یقیناً جوا حرام، شراب حرام، مگر کیا نماز چھوڑنا حرام نہیں؟ نماز قضا کرنا شراب سے بھی بڑا گناہ ہے. کوئی پوچھتا ہے نمازی ہے کہ نہیں، یار اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بلیفز کیا ہیں، بد مذہب تو نہیں، حرام تو نہیں کماتا، سود سے پیسے تو نہیں لاتا، نہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا. بھائی بینک بیلنس کتنا ہے؟ سوچے وہ ماں باپ جو اپنی بچی با پردہ، بعض اوقات ہم نے دیکھا ساری زندگی اپنی بیٹی کو اولیاء کرام، صحابہ کرام 11ویں 6ٹی شریف 12ویں شریف کا درس دیا، پردہ کروایا، اور اسی بیٹی کا ہاتھ اٹھا کر ایک ایسے نوجوان کے ہاتھ میں دیا جس نے آپ کی بیٹی کا پردہ بھی اتار دیا اور عقیدہ بھی برباد کر دیا. آنے والی نسلوں کا عقیدہ بھی برباد ہو گیا. وہ باپ اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دے گا کہ تم نے اپنی بچی کو کس کے ہاتھ میں دیا؟ سود کا کاروبار کرنے والے، حرام کمانے والے. کبھی سوچا سود کا کاروبار کیسا ہے؟ یاد رکھو احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ سود لینے اور دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا گویا اللہ سے جنگ کرتا ہے. اللہ سے جنگ کرنے والے سے رشتہ کرنا چاہیے؟ کبھی نہیں سوچتے. ماں باپ سوچیں، کہتے رشتہ نہیں آتا کیا کریں آج کے دور میں. انتظار کرو،
تم اللہ کے لیے برا رشتہ دور کرو گے، اللہ تمہارے گھر میں رحمت کے ساتھ اچھا رشتہ عطا فرمائے گا۔ ہمت تو کرو نا، بھروسہ تو کرو رب پر۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، ہمارا جینا مرنا ہمارے سارے تعلقات، احادیث کا مضمون ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ ہماری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے، کسی سے دوری بھی ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اپنے نفسانی خواہشات کے لیے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے، اس مدنی ماحول میں ہمارا دل بھی لگ جائے، اے کاش بری صحبتوں سے ہماری جان چھوٹے اور ان نیک دوستوں کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت ہمارا معمول بن جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔